کارساز کی دلہن کے بارے میں تو کئی واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن آج جو میں واقعہ لے کر آئی ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ میرے بھائی کا ایک حقیقی قصہ ہے جو اپنے آپ میں ایک بہترین موسیقار ہیں۔ ان کا میوزک گروپ پوری رات اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک طویل اور شاندار پروگرام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے۔ شہر کی گہری خاموشی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وین میں بیٹھے ہوئے وہ سب ہنسی مذاق اور ہلا گلا مچاتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ کامیابی کی تھکن اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ان کی منزل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ سڑک آئی جسے کارساز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سڑک اپنے ویرانی اور واقعات کی وجہ سے خاص طور پر رات کے وقت مشہور تھی۔ جیسے ہی ان کی وین نے کارساز روڈ کے سنسان حصے میں قدم رکھا، ڈرائیور نے گاڑی کی طاقتور ہیڈ لائٹ کی روشنی میں بہت دور ایک سایہ دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کے بیچ میں چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی کی رفتار کم کی اور سب کی نگاہ اس منظر پر جم گئی۔ ان کی حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جو ایک چمکدار شوخ لال سرخ دلہن کے جوڑے میں ملبوس ہے۔ یہ واقعی روایتی جوڑا تھا جو نئی نویلی دلہن پہنتی ہیں۔ اس کا سارا جسم نقش و نگار والے جوڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سر پر ایک گھنا گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا جو اس کے چہرے کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھا۔ وہ بالکل سڑک کے بیچوں بیچ ایک شہری کی طرح نہیں بلکہ ایک پر اسرار چال سے بہت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ منظر رات اس تاریک اور سنسان ماحول میں خوف کی حد تک غیر فطری تھا۔ ان کے گروپ کا ایک دوست جو جلدی گھبراتا نہیں تھا، اس نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، ارے بھائی رکو، یہ کوئی خاتون ہے۔ اتنی رات کو اکیلے، شاید ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس پر دوسرے دوست کو جو کارساز کی کہانیوں سے واقف تھے، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز اٹھائی، تم پاگل تو نہیں ہو کیا؟ تمہیں یاد نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ وہی کارساز کی دلہن ہے جس کی کہانیاں سچ ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی سب کے جسموں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ خوف کی شدت سے میرے بھائی کے منہ سے بھی بے اختیار اللہ اکبر نکلا۔ ڈرائیور تیز چلاؤ، جان بچاؤ۔ اگلے ہی لمحے خوف نے انہیں اس قدر دبوچ لیا، یہ سب نے ایک ہی وقت بلند آواز میں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ نے کلام پاک کی صورتیں پڑھنا شروع کر دی، کسی نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، کسی نے سورہ فاتحہ اور کسی نے چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے۔ ان کی آوازیں اور الفاظ ان کے لیے حفاظتی ڈھال بن گئے تھے، جیسے وہ ایک غیر مرئی خطرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے جو خود بھی خوف سے پسینے میں تر تھا، گاڑی کو اسپیڈ دی اور تیزی سے بھگانا شروع کر دیا۔ وین نے ایک جھٹکے کے ساتھ بجلی جیسی رفتار پکڑ لی اور چیختا ہوا انجن لے کر آگے بڑھے۔ وہ لال جوڑے والی دلہن اب ان کے بالکل قریب تھی۔ وہ اس قدر تیز رفتار سے ان کے پاس سے گزرے کہ پلک جھپکتے ہی وہ سرخ سایہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرات تک نہیں کی۔ سب کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر اللہ کا کلام جاری تھا، جب تک کہ وہ منحوس سڑک عبور نہ کر لی گئی اور شہر کے معمول کی روشنیوں میں داخل نہیں ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم نہ کی۔ جب وہ خطرے سے مکمل طور پر دور ہو گئے، تب کہیں جا کر سب نے گہری سانس لی۔ گاڑی کے اندر مکمل سکون چھا چکا تھا، لیکن یہ خوفناک سکون تھا۔ میرے بھائی اور ان کے دوستوں نے اس رات کا ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا جس نے ان کی تمام دلیلیں اور سائنسی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آج بھی اس رات کی بات کرتے ہیں اور ان کے دل دہل جاتے ہیں۔
وہ سرخ جوڑے والی پر اسرار دلہن کارساز کی وہ سنسان سڑک اور خوفناک عالم، یہ ایک سچا تجربہ ہے جو میرے بھائی اور ان کے میوزک گروپ کی زندگی کا ایک خوفناک ترین حصہ بن چکا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیزیں انہی کو نظر آتی ہیں جنہیں یہ اپنے آپ کو خود دکھانا چاہتی ہوں۔ اس سڑک سے جو بھی گزرا آج تک زندہ واپس نہیں آیا۔ وہ دلہن نہیں، حقیقت میں ایک چڑیل تھی۔ وہ کارساز کی دلہن تھی۔ کارساز روڈ کراچی کی سب سے مشہور ڈراؤنی جگہ مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں رات کو یہاں ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ کئی گاڑی اور رکشہ والے کہتے ہیں کہ رات کے وقت سفر کرتے ہوئے انہیں یہ دلہن راستے میں ہاتھ دیکھ کر رکواتی ہے۔ جب وہ رکتے ہیں تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ سفر چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ پیچھے والی سیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور حیران ہو کر پیچھے دیکھتے ہیں تو سیٹ بالکل خالی ملتی ہے، مگر سائیڈ مرر میں اس دلہن کا چہرہ اور لال آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ڈرائیور کا کہنا تھا جب اس نے دیکھا تو وہ اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ وہ اتنا گھبرا گیا کہ گاڑی سیدھی فٹ پاتھ پر چڑھا دی اور وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی طرح ایک آدمی رات کے 2 بجے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں اس نے دیکھا ایک عورت جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور کبھی وہ گاڑی کے اندر آ جاتی ہے اور کبھی ساتھ ساتھ بھاگتی۔ وہ ڈرائیور اتنا گھبرا گیا کہ اس کو وہیں پہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہ کئی دن تک ہسپتال رہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی دلہن ہے جو شادی کی رات کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اس کی روح اب کارساز روڈ پر بھٹک رہی ہے۔ رات کو جو بھی اکیلا وہاں سے گزرتا ہے اکثر اس کو یہ دلہن نظر آتی ہے۔ سن 1985 کی دہائی میں ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس میں ایک نوجوان کے انبن کی وجوہات کے باعث شادی والے دن ہی اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا اور اس لڑکی کو اس کارساز روڈ پر اکیلا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتے ساتھ ہی وہ دلہن انہی سڑکوں پہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، لیکن اس کی رخصتی کی یہ خبر ایک دن پھیلی۔ رات کو لوگوں نے سڑکوں پہ گھومتے ہوئے دلہن کے لباس میں پر اسرار عورت کا ذکر کیا اور یہ بات ایک کان سے دوسرے کان پھیلتی چلی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بات ایک فرضی کہانی سمجھ کر ٹال دی، لیکن اکثر لوگوں نے دیر تک سڑکوں سے گزرتے ہوئے لال رنگ کے لباس میں ایک عورت کو اپنے پیچھے الٹے پاؤں بھاگتے دیکھ کر دنگ رہ گئے، جو مدد پکارنے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ ایسے ہی ایک ایمبولینس ڈرائیور رفیق صاحب کیا کہتے ہیں، پل کے نیچے میں نے دیکھا ایک دلہن پوری تیار ہو کر جیسے لہنگے میں زیور وغیرہ سب پہنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ تقریباً کوئی رات کا 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے وہاں دیکھا جہاں ٹریفک تھی، اس سے تھوڑا سا آگے پل کے پاس بالکل مین پل کے نیچے پوری دلہن تیار ہے، لال شرارہ پہن کے، اور جیسے دلہن نارمل تیار ہوتی ہے۔ رفیق صاحب کا دیر رات ڈیڈ باڈیز اٹھانا معمول ہے۔ آج سے 1 سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رات کو تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ سرد خانے سے ڈیڈ باڈی چھوڑ کے میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے لیاقت نیشنل آنا تھا۔ میں کارساز کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں جو میک ڈونلڈ کے سامنے جولو ہے کا پل بنا ہوا ہے، اس پل کے ساتھ ہی بائک والے نے مجھے کراس کیا۔ بائک پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے کراس کر کے آگے آ گئے۔ وہ گر گئے۔ گرنے کے بعد میں نے گاڑی روکی، وہاں پر روک کے ان کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جب ان سے معلوم کیا کہ بھائی تم تو صحیح جا رہے تھے، جاتے جاتے کیسے گر گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے آگے کوئی آیا ہے، کوئی بندہ آگے آ گیا، اس سے ٹکرانے کے بعد ہم گرے ہیں۔ پھر کافی لوگ اور بھی رک گئے۔ رکنے کے بعد میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی بندہ ٹکرا کے زخمی ہوا ہو، مگر وہاں چاروں طرف دیکھنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
मगर लड़कों का ये कहना है कि हमारे से आगे एक बंदा टकराया है। टकराने की वजह से हम गिरे और वो इतने शदीद गिरे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। फिर इनको मैं हॉस्पिटल लेकर गया, इनकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। मगर इनका कहना था कि हमारे साथ आके बंदा टकराया है। ऐसे ही कारसाज की दुल्हन के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं जो कि ख़ुद लोगों के साथ हो चुके हैं, जिन पर कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग इनको फ़र्ज़ी कहानी मानते हैं। क्या आपने भी कारसाज की दुल्हन के बारे में कुछ सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।